سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے سایہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، سہارا غوث اعظم کا۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، کس کا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائے کہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، نام والا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور گئے 70 مریدوں کے یہاں ایک وقت میں آقا، کہ گئے 70 مریدوں کے یہاں ایک وقت میں آقا۔ سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، معمہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، سایہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، کہ فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہے کس کا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، سہارا غوث اعظم کا۔
حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج 11ویں شب ہے ربیع الثانی کی، اور اسے ہم 11ویں شریف کے نام سے خوش عقیدہ مسلمان پہچانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، آج ہمارے مہمان فاضل ذیشان حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، اور عشاء اور مغرب کے درمیان وقت بھی مختصر ہوتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ بھرپور حضرت ہی کا خطاب سماعت کریں۔ تھوڑے سے آپ آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں، آگے آپ سامنے بیٹھ جاؤ، مخاطب سامنے آگے بڑھ کے آگے آ جائیں، اور آگے ہیں تھوڑے آگے بڑھ جائیں، پنکھے کے نیچے آ جائیں، پنکھے کے نیچے آ جائیں، تھوڑے سے آگے بڑھ کے آپ بھی آگے بڑھ کے بیٹھ جاؤ، آگے بڑھ کے آ جاؤ۔ اب میں بلا تمثیل اور بلا تاخیر اپنے اس اجلاس کی مہمان خصوصی حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت جس طرح خطاب اچھا فرماتے ہیں، اس طرح ترنم میں نعت و منقبت کا حسین گلدستہ بھی جب بارگاہ رسالت اور بارگاہ اولیاء میں پیش فرماتے ہیں تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ مجمع اش کرنے لگتا ہے۔ تو پوری دل جمعی کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور لطف آئے گا، اور ایسا لگے گا کہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہم بنفس نفیس حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا استقبالیہ نعرہ لگائیں، بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں کو بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ، پرنسپل جامعہ رضویہ رضائے غوث، نعرہ تکبیر۔ ہلو معزز مکرم باوقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على رسوله خير الأنام وعلى آله وأصحابه ذوي الاحترام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون۔
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بعد حمد و صلات کے کچھ عرض و معروض ہو سے قبل کوئی بھی بات چھیڑنے اور چھوڑنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ بیداری قسمت، قبر اور حشر کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عزیزان ملت اسلامیہ، صدیقیہ مسجد اور مدرسہ رضائے قرآن سے جڑے ہوئے تمام حضرات، بالخصوص اس اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ پر کرم فرمایا اور اس کی خاص عنایتیں ہیں کہ آپ کے بیچ میں مولانا مشرف رضا صاحب جیسی شخصیت کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک فصل بہار یہ ہے اور دوسری فصل بہار حافظ ظہیر صاحب قبلہ ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ جتنی بھی رونقیں دکھ رہی ہے یہ ایک عالم کے جلنے سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا اور بھی، لیکن وہ ایسے ہی روز روشن کی طرح ان کی شخصیت آیا ہے. آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں. میں بھی محبتاً اور اپنے بڑے بھائی کی بات مانتے ہوئے آپ کے درمیان حاضر ہو گیا، ورنہ میرے اندر اتنی صلاحیت کہاں کہ میں آپ کے سامنے تقریر کر سکوں. سبحان اللہ. تو بڑی بڑی شخصیتوں کو مولانا مشرف صاحب یہاں بلا کر آپ کے سامنے روبرو کراتے ہیں. بہرحال لیکن پھر بھی جب حاضر ہو گیا ہوں تو تھوڑی دیر آپ مجھے بھی سماعت فرما لیں. ایک بات اور، اب بات ہی بات ہوگی. سبحان اللہ. تو میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ترنم میں 2 شعر پڑھتا ہوں. ذرا محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیش حق مزدہ شفاعت. تعداد کم ہے لیکن جذبہ زیادہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ارے روڈ پہ نہیں ہم کہہ رہے نکل کر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. مسجد میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہتے رہیے. کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت
عت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اذان ملت اسلامیہ ایک شعر اور سماعت فرمائیں کہ دم نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دم نکل جانے کی ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں، اشعار تو کافی ہے، مقطع ملاحظہ فرمائے دعاؤں کے ساتھ کہ خاک ہو، معلوم ہے آپ کو وہ آپ نے جو نسخہ بتایا سیرپ والا، وہ اچھا تو رہا حضرت، کھانسی بند ہو گئی، ہم لوگ پروگرام نہیں کر پاتے، بڑی مشکل سے ہم لوگ کھڑے ہیں مائک پہ، اس لیے کھانسی نے تباہی مچا رکھی تھی، اور نزلہ بھی ہے، ناک ابھی بھی جام ہے۔ حضرت نے کہا سیرپ پیجئے کل تو ملاقات ہوئی، اور سیرپ پینے کے بعد ایسا لگ رہا کہ کچھ ہو گیا ہے، جمعے کی تقریر میں بھی لگ رہا چکر آ رہا ہے، میں نے صبح بھی پی لیا تھا نا، تو اب جا کر لگ رہا کہ تھوڑا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور غوث پاک کی برکت سے انشاءاللہ پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ تمامی حضرات تھوڑا سپورٹ بھی کریں گے تو اور مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہاں یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو یہ امتی کی قسمتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسی امتی حضور کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھے، اب کیا کہا جائے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو الحمدللہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیں اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک ہم ان کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے۔ اور آخر شعر کہ جہان بھر کی ہر ایک نعمت اسی کے صدقے خدا نے دی ہے، جہان بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے،
گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفل منسوب ہے شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، غوث الاغواث، فرد الافراد، قطب الاقطاب، سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، جسے ہم بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں، جو امام الاولیاء بھی ہیں، سند الاولیاء بھی ہیں، قطب الاولیاء بھی ہیں، غوث الاغواث بھی ہیں، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مولوی حضرات صرف جو ہے یوں ہی 11ویں شریف کی محفل سجاتے ہیں اور یہ چرچا وغیرہ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا مت سوچئے گا آپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو قسمت سنوارنے کے لیے اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہتا، ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں رہتا، آج جو اسلام کی بہاریں دکھ رہی ہیں یہ سب اللہ والوں کی وجہ سے ہے، اللہ والوں کے قدموں کی برکت کی بنیاد پر ہے، سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بزرگان دین، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا بیان کریں گے، غوث اعظم کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ کس پوزیشن کے ہیں، ان کے درجات کیا ہیں، یہ ہم کیا بیان کریں گے؟ آئیے اس 14ویں صدی کے مجدد سے پوچھتے ہیں جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر ہمیں عنایت فرمائی، سبحان اللہ، جس نے کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کری، دلیل نہیں بلکہ دلائل سے کری، سبحان اللہ، جس نے پانی پر ریسرچ کیا تو سینکڑوں قسمیں بیان فرمائی کہ پانی کی سینکڑوں قسمیں ہیں، جس نے مٹی پر ریسرچ کیا تو سینکڑوں قسمیں بتائی کہ مٹی کی سینکڑوں قسمیں ہیں، سینکڑوں قسم کی مٹیوں سے تیمم کرنا جائز ہے، سبحان اللہ۔ وہ عظیم کہ جس نے ایک بات کہی اور اس پر 100 آیت کریمہ دلیل کے طور پر پیش کی، اس نے ایک بات کہی اور اس کے ثبوت میں 300 حدیثیں پیش کری، وہ عظیم شخصیت جو ہمارے کھاتے میں آئی اہل سنت والجماعت کی میراث ہے، اور اس وقت جس کے قدموں سے لگنے کی بنیاد پر یہ 100% نہیں بلکہ 110% کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایمان و عقیدہ کسی کا محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ اسی کا رہ سکتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہے۔ اس امام نے، اس عاشق نے، اس قائد نے، اس مجدد نے، مجدد میعت حاضرہ نے، اس عظیم الشان اسلامک اسکالر نے، اپنے وقت کا سائنسداں، اپنے وقت کا عظیم مفکر نے جب بارگاہ غوثیت میں نذران عقیدت پیش کیا اور مقام مرتبہ کو ڈسکرائب کیا تو کیا لکھا سماعت فرمائے۔ آپ کے کم ہونے سے ہم کو اداسی نہیں ہے، ہم تو بہت خوش ہیں کہ لوگ کم ہیں، بھئی کم ہوتے ہیں لوگ، ہلہ گلہ نہیں ہوتا ہے، آرام سے لوگ سنتے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی سے مجھ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر سمجھنے کی وجہ سے آپ خاموش ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بالکل خاموش رہیں، لیکن سنیے، اب امام عشق و محبت سے زیادہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان سے زیادہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جو جس نے اتنا سمجھا کہ اس کی کتاب لکھی ہوئی عالم نہیں سمجھ پاتے ہیں، عام آدمی کا تو چھوڑ دیجئے، جس کے اشعار علماء نہ سمجھ سکے، جس کے لکھی ہوئی باتیں علماء نہ سمجھ سکے، جس کے پاس پوری دنیا پورے ورلڈ کے علماء سر جھکا دیتے ہوں، اس نے قلم اٹھایا ہے، سبحان اللہ، بارگاہ غوثیت میں کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہے تو کیا لکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں ترنم میں پڑھ سکتا تھا لیکن وقت کم ہے، میں اسی نثر میں پڑھتا ہوں۔ اچھا چلے 2-3 شے میں ترنم میں پڑھ دوں گا، حضرت کی خواہش ہے اور فرمائش ہے۔ کیا لکھا؟ واہ کیا مرتبہ، سبحان اللہ، واہ
واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور ہم جیسے اونچے نہیں، ہم لوگ تو پدی نے پدی کے شوربا، آج کہتا ہے سب گلی میں غوث پاک کیا ہے، ان کی کرامت کو نہیں مانتے، تم کون ہوتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، دعائے قنوت عشاء میں پڑھنے کے لیے تمہیں نائی دادی آ جا رہی ہے، تم کہتا ہے غوث پاک بند کر، غوث پاک کو جانا ہے تو امام عشق و محبت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، جنہوں نے پوری دنیا کو علم کی روشنی عطا فرمائی، پوری دنیا یہ کہہ کر تھک گئی، ابھی تک کہہ رہی ہے کہ اگلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وہ تنہا رضا کا ہے، وہ ذات جب قلم چلا رہی ہے اپنی زبان فیض ترجمان سے، بارگاہ غوثیت مآب میں کوئی بات لکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے وہ شخصیت، تو کیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اگر فرمائش ہوئے گی تو اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں نظم ترنم میں، سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور ایک شعر دیکھ لیں آپ محبت کے ساتھ جی لگا کر، کہ سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سبحان اللہ، کہ سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور ایک دل مچل جانے والا ایک شعر سنیں آپ، کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور ایک شعر سن لیں آپ، بات چلی گئی ہے تو ایک شعر سنیں آپ، کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شر کو خطر میں لاتا کوتا تیرا، شر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
اذان ملت اسلامیہ. تو اب بتائیے آپ اس شخصیت کا مقام و مرتبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کے تعلق سے اپنے دور کا سب سے عظیم شخصیت یہ کہہ رہی ہو کہ سر بھلا کیا کوئی جانے. ادھر ادھر کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ان کی بات کیجئے جن کا معاملہ یہ رہا کہ ایک نقطے کے برابر بھی شریعت سے منحرف نہ ہوئے. سبحان اللہ. جب تک سانسیں چلتی رہی سانسوں میں ایک سیکنڈ کی سانس ایسی نہیں ہوگی جو شریعت کے مخالف ہو. سبحان اللہ. جو سوتا ہو تو میم بلکہ محمد بن کے سوتا ہو. سبحان اللہ. وہ لکھ رہے ہیں کہ سر بھلا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یا غوث اعظم، یا بڑے پیر دستگیر، یا امام الاولیاء، یا سند الاولیاء، آپ کے سر کی بات. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، عام پبلک نہیں. جو پبلکوں میں سب سے سروشریشٹھ ہوتا ہے، جو پبلکوں میں سپیریئر ہوتا ہے، جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت چن لیتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچا ہے کہ قرآن نے ایک اسٹیٹس دیا، اللہ نے اسے ایک اسٹیٹس عطا فرمائی. وہ یہ کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوا کرتا. وہ اولیاء کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت اذان ملت اسلامیہ، وہ اولیاء کرام کی جماعت وہ اپنے آنکھوں سے غوث اعظم کا تلوہ ملتے ہیں. سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. اذان ملت اسلامیہ، ولی کیا ہوتا ہے؟ آج ہم نے ولی کو سمجھا ہی نہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ زور سے بولنا بھی ابھی ہم لوگوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. حضرت عشاء بعد میں ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے، سمجھ رہے؟ تو آپ بہت پولائٹلی، بہت نرم انداز میں گفتگو سماعت فرمائیں. اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ آج ہم نے اولیاء کو کیا سمجھ لیا ہے؟ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جب معاملہ آتا ہے بادشاہوں سے ٹکرانے کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج تو ہم کسی آدمی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، کسی پردھان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا. اللہ رب العزت کہ وہ ولی تھے، برگزیدہ ولی تھے، اپنے وقت کے ولی تھے. سبحان اللہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو نہیں تھے، لیکن وہ اپنے زمانے کے نبی کے امتی تھے، ولی تھے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، میلوں میں میلہ لگا کر نہ جانے کس کس کی پوجا پرستش ہو رہی تھی، اس وقت بادشاہ کے حکم سے سب لوگ کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے تھے. اس وقت اللہ کے ولی کھڑے ہوتے ہیں اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ یوگی کیا ہے، یہ مودی کیا ہے، ہم کو تو نہیں بولنا اس مسئلے پر، یا فرعون کیا ہے، نمرود کیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، نہیں ڈرتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور کہتا ہے جب اللہ کا انکار ہو رہا ہے اس وقت وہ کہتا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جو زمین فقالو
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے رب کے بارے میں اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب ان کی رسائی ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں فرعون سے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ آپ بات سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے، میں اس کا ایکسپلینیشن بھی کرتا چلوں گا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جب یہ کہا تھا فرعون نے، جب وہ جادوگروں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر نہیں ہے، نبی ہے، سبحان اللہ، نبی ہے، نبی، لہذا فوراً انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے اور کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو فرعون نے کہا تم لوگوں کو ہم لٹکا دیں گے، ایسا دردناک عذاب دیں گے کہ تمہیں پتہ چلے گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا۔ تو جو ولی جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہو اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو جو ولی نہیں بلکہ امام الاولیاء ہو، سبحان اللہ، جو ولیوں کا امام ہو، جہاں سے ولیوں کو سرٹیفکیٹ ملتی ہو، جہاں سے سند ملتی ہو، اور جہاں سے پاس نہ ہو تب تک کوئی ولی نہیں بنتا ہو، اس غوث پاک کا مقام و مرتبہ کا کون سمجھ سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز، ہر کام تو کر رہے ہیں لیکن حقائق سے بہت دور ہے، حقائق سے کافی دور ہم رہتے ہیں، اور بہت جلدی ہم دوسروں کے بہکاوے میں گمراہ کرنے میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت جلدی تبدیلی آ جاتی ہے۔ آج سنی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے آپ کو پچھڑا ہوا محسوس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے عالم علماء پر اعتماد نہیں ہے، قرآن پر جو عالم علماء بیان کر رہے ہیں اس پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، آج کل جو ہنگامہ چل رہا ہے وہی صحیح لوگ ہیں، وہی اچھے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا نہیں ہے۔ بہکاوے میں آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے اور جواب دینے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، علم تو ہے نہیں اور جواب دینے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ غوث اعظم مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ، تو آپ کہاں سے دکھائیے گا؟ اب کوئی آپ سے اعتراض کر دے، ہم یہاں بیان کر کے چلے گئے کہ میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ایک کشتی جو ڈوب گئی تھی براتیوں کے ساتھ، 12 سال کے بعد غوث اعظم نے اس کشتی کو براتی دولہا دلہن باہر کر دیا۔ ہمارا اعتقاد ہے، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے نا؟ جو ڈوبی تھی کشتی وہ پل میں نکالی، سبحان اللہ۔ تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں اور دوران درس دریا میں کوئی کچھ مریدین سفر کر رہے ہیں، کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب کی تب ڈوب جائے۔ وہیں سے لوگوں نے پکارا، آپ کے مریدوں نے پکارا، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بیٹھے ہیں یہیں پر، اور ہاتھ لگا دیا دریا میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، اور ہم کیسے انکار سے کر سکتے ہیں آپ؟ جب اللہ رب العزت نے پاور دے رکھا ہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بدعقیدہ آپ کو گمراہ کر دے گا، کہے گا قرآن میں کہاں لکھا ہے دکھاؤ، حدیث شریف میں کہاں لکھا ہے دکھاؤ، سبحان اللہ۔ ہم سب دکھا دیں گے، لیکن آپ سے تو جواب نہیں بن پڑے گا۔ آپ تو الجھیے مت، آپ تو یہ کہیے کہ جیسے بن دیکھے خدا کو ہم مان رہے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی طاقت و قوت کو بھی ہم مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا جواب تو اتنا بہتر ہے، یہ اتنا جواب دے دیجئے۔ آپ یہ کہیے کہ مجھ سے جواب مت مانگو، چلو صدیقیہ مسجد میں مولانا مشرف صاحب ہیں، ان سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس لے آئیے، وہ ہمارے پاس لے آئیے، مرمت بھی ہو جائے گی، اگر سمجھانے والا ہوگا تو ایمان بھی اس کا بچ جائے گا، سبحان اللہ۔ آپ جواب دینے کے چکر میں نہیں ہے۔ میرے مسجد کے کئی مقتدیوں کو اس طریقے سے ٹارچر کرتا ہے، سب سوال کرتا ہے سب کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، معاذ اللہ۔
تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضور نے کہہ دیا، حضور نے کہہ دیا، میں یہاں سے کہہ دوں آپ سے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں بہت پاپی ہوں، میں بہت نالائق ہوں۔ میں نے کہہ دیا نا، کیا آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی یہ کہیں اے نالائق مولانا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے پاپی مولانا؟ آپ یہ کہیں گے کیا؟ بولیے نا، کہیں گے آپ؟ یہ تو ہماری عاجزی ہوئی کہ ہم نے کہا۔ حضور نے اگر کسی سے کہہ دیا کہ تم میرے بھائی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اجازت دے دی کہ تم مجھے بھائی کہو، اپنا بڑا بھائی مانو۔ بے سر پر سوال، ایسے سوال جس سے سینے سے عشق مصطفیٰ کھینچ لیں، بزرگوں کی تعظیم کھینچ لیں، بزرگ کے عظمت و وقار کو کھینچ لیں، یہ حالات ہیں۔ ابھی میں نے ایسا رد کیا ہے ان کا کہ اللہ رب العزت اگر سمجھداری ہوگی اور عقل سلیم دیا ہوگا تو وہ سدھر جائیں گے۔ میں کہا آؤ قرآن سے تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ میرے غوث پاک نے 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر کیسے لا دیا۔ سبحان اللہ، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے غوث پاک نے، غوث اعظم نے مردے کو کیسے زندہ کیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میں تجھے دلیل دیتا ہوں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ میرے غوث پاک پڑھانے کے دوران وہیں سے ہاتھ لگا کر سمندر میں یا دریا میں کیسے اپنے مریدوں کی حفاظت کرتے۔ بات زیادہ نہیں ہے، لمبی ہم نہیں کر سکتے، ہم مختصر سے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی بات تاکہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے، آپ دوبارہ نہ بہکیں۔ سبحان اللہ، قرآن مقدس میں سورہ نمل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس میں بے شمار باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور بدعقیدوں کو سورہ نمل پڑھنی چاہیے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن بھی ہوا کرتے تھے، انسان بھی ہوا کرتے تھے، پرندے بھی ہوا کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، تم کو کیا پڑی ہے یار، بے چین رہتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ اللہ نے پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھا دی تھی۔ سبحان اللہ، اور اسی کے اندر اللہ جس کو جو چاہے طاقت عطا فرما دے۔ میں نے یہ کہا نا، اب ایک بات سنیں آپ، ان بدعقیدوں کو چیٹیوں سے اپنا عقیدہ بنانا چاہیے، چیٹیوں سے عقیدہ بنانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں سورہ نمل، نمل کا مطلب ہی ہوتا ہے چیٹی، اس کے نام سے پوری صورت ہے۔ بس تھوڑا سا تذکرہ کروں، یہ تذکرہ تو نہیں کرنا تھا لیکن تھوڑا سا، کہ چیٹیوں کی قوت سماعت کتنی بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ نے چاہا تو کئی میل دور پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ان کے لشکر ہیں، اور چیٹیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ فلانے جگہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک چیٹی جو سردارنی تھی اس نے بولی، کسی نے کہا وہ چیٹی تھی یا چیٹا تھا، تو ہم نے کہا کہ قالت کا صیغہ بتا رہا کہ وہ چیٹی تھی، مؤنث تھی۔ سبحان اللہ، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہا اے چیٹیوں تم اپنے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے، پتہ نہیں تم رون دی جاؤ، تم کچل دی جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے اپنے سوراخ میں چلی جاؤ۔ سبحان اللہ، اب بھلا بتائیے ذرا، آپ ذرا اپنے دماغ سے سوچئے، جو اللہ چیٹیوں کو اتنی طاقت و قوت دے دے کہ کئی میل فاصلے پر حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کی آہٹ محسوس کر لے، آنے کو جان جائے، وہ بھلا اپنے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا بندہ بن جائے، اس کو کتنی طاقت و قوت عطا فرما رہا ہوگا۔ اور صرف چیٹی نے یہ بات کہی تھی، یہیں پہ بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ادھر چیٹی بول رہی ہے اور اس کی بات کو حضرت سلیمان وہاں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور صرف سن ہی نہیں رہے، مسکرا بھی رہے، مسکرا رہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور مسکرا رہے سن کر
اور یہ کہتا نبی کہاں سنتے ہیں. اور امام عشق و محبت نے کہا کہ قرآن سے دلیل چاہیے تو یہاں سے لے لو. اور پھر فرما دیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. پتہ چل گیا، یہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ کے تناظر میں معلوم ہو گیا کہ اللہ انسان تو انسان، اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق چیٹی کو بھی چاہے تو پوری دنیا کی طاقت و قوت عطا فرما دے، اسے بھی چاہے تو کائنات کے گوشے گوشے کا علم عطا فرما دے. انسان تو انسان. تو بھلا بتائیے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آگے بڑھیے. جو بات بتانا چاہ رہا تھا میں وہ کہ کیسے میرے غوث نے یہ سارے کام کیے، اور امام الانبیاء کے اس نوازہ شدہ امام الاولیاء کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ جس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک پرندہ تھا ہدہد، جس نے تخت بلقیس اور تخت بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی. اس قصے کو ہم مختصر کرتے ہیں. بہرحال دعوت اسلام دی گئی اور ادھر سے بلقیس چلی ہے. 7 کمروں میں 7 پہرے داروں کو لگا کر ہر کمرے میں تالا مار کر اپنے بہترین تخت کو چھپا کر چلی ہے. اور حضرت سلیمان اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس تخت کو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے لے آئے. پوائنٹ از ڈیٹ. کون ہے تم میں سے جو اس تخت بلقیس کو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ تخت بہت دور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی معلوم ہے کہ طاقت ملی ہوئی ہے ان کو. سبحان اللہ. نبی ہو کے عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ طاقت ملی، اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ جو ہے غیر نبی ہو کر بدبودار یہ کہتا ہے سب جس کا نام نبی اور علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ سنیں عقیدہ. قال عفریت من الجن. ابھی ہم اللہ والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور امام عشق و محبت نے لکھا خبیث جن تھا وہ. عفریت من الجن، ایک جن بولا جس کا نام عفریت تھا. وہ جنات ہے. اس کی طاقت سنیے. وہ کہہ رہا ہے قبل ان تقوم من مقامک انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں اس تخت بلقیس کو مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں. سبحان اللہ. مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. ظاہر سی بات ہے جائے گا تو 7 دروازے کا تالا کھولنا پڑے گا، پھر اٹھانا پڑے گا، پھر لوڈ کرنا پڑے گا، تب نہ لے کر آئے گا. ہم تو یہی سوچیں گے مجلس مان لیجیے 7 بجے صبح لگی ہے تو 12 بجے برخاست ہو جائے گی یا صبح سے شام. اس دور کی بات ہے جب ہمارے نبی نہیں آئے ہیں. نہ ریل ہے، نہ جہاز ہے، نہ پلین ہے، نہ کچھ ہے. اور ایک بندہ کہہ رہا ہے جو جنات ہے کہ میں اسے لے آؤں گا. کس نے طاقت دی؟ کس نے طاقت دی ہے؟ سبحان اللہ. یہ بات تو مان لے گا سب کی قرآن میں ہے. یہ بات تو مان لے گا. لیکن اس سے انٹرسٹڈ بات یہ ہے کہ جنات کی اس بات کو رد کرنے کے لیے ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اللہ کا ولی اسی مجلس سلیمان علیہ السلام سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. سبحان اللہ بول دیجئے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ عالم دین تھا، اپنے پیغمبر کا بہترین جانشین تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو علم رکھتا تھا وہ کھڑا ہوا مجلس سے اور کہا کہ اس نے تو یہ کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت کو لے آئے گا، لیکن اے سلیمان علیہ السلام، اے میرے آقا، میں مجلس ختم ہونا تو بہت دور کی بات، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں. سبحان
अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया नहीं है, अंबियाओं में सबसे अफजल नहीं है। उनसे दर्जा हज़रत इब्राहीम का है, उनसे आला दर्जा हज़रत मूसा का है, हज़रत ईसा का है। ऐज़ान मिल्लत इस्लामिया, और तमाम अंबियाओं को इकट्ठा कर दो तो तमाम अंबियाओं में सबसे आला दर्जा उसका है जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो शान कायनात है, जो जाने कायनात है, जिसका स्टेटस इमामुल अंबिया है, जिसका स्टेटस सनदुल अंबिया है, जिसका मामला ये है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। जब एक नबी के दरबार में बैठने वाला एक वली का ये पावर है कि जो कोसों मील दूर का तख्त ये कह रहा हो कि हम पलक झपकने से पहले ले आएंगे, और ले आया, तो बताओ कि जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मुक्तदी हो, आपके गुलाम हो, और आपकी उम्मत का जो वली हो, और वली ही नहीं, सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार हो, पीरे पीरा हो, मीरे मीरा हो, और सच्चा पक्का जानशीने मुस्तफ़ा हो। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या बड़ी बात है कि वो कुंभे जिल्ला के मुर्दे को जिला दे। इसमें ताज्जुब की क्या बात है जब हज़रत सुलेमान के उम्मती में पैदा होने वाला वली के पास इतनी ताकत है, तो इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा होने वाला इमामुल औलिया की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब कोई कहे कि गौसे पाक ने कैसे मुर्दे को जिंदा किया, कैसे यहाँ से हाथ लगाकर मदद कर दी, कैसे कश्ती को वापस कर दिया, और भी जितनी भी करामतें हैं बयान की जाती है उस पर इनकार करे, तो कहना ऐसे ही जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठने वाला एक वली तख्ते बिल्किस को ले आया, ऐसे ही गौसे पाक ने कश्ती को दोबारा वापस बुला दिया। सुभान अल्लाह। अज़ान मिल्लत इस्लामी कुरान। अब रह गई बात, अब एक सवाल ये है, थोड़ा लॉजिकल बात कर लेते हैं। सवाल ये हजरत कि बात तो हो गई थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हो गई थी, इसका जिक्र कुरान में करने की क्या जरूरत थी? पॉइंट इज दैट, ये बात तो खत्म हो गई थी, जो गुजर गई। हमारे यहाँ बद्दू बख्श है, वो कहता है ये लो तो अपने लिए सब करके चले गए, अब इनकी बात करने की क्या जरूरत है? तो तुम अल्लाह पर एतराज कर लो फिर कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या जो भी उनके दरबार के साथ जो कुछ भी मामला हुआ तो हो गया, खत्म। उसका जिक्र करने की जरूरत क्या थी? चींटियों की जिक्र, चींटियों का किस्सा, इफरीत के बारे में, ये तख्ते बिल्किस के बारे में ये जिक्र करने की क्या जरूरत थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह तूने करम फरमा दिया हम अहले सुन्नत वल जमात पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करम फरमा दी हम अहले सुन्नत वल जमात पर। तो जवाब ये आएगा, अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो मैं अपने दिमाग से समझ पाया वो मैं बता रहा हूँ आपको। जवाब यही आएगा कि मेरे महबूब के जाने के बाद वही का सिलसिला जारी रहेगा, और मेरा महबूब जैसे ही ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाएगा वही का सिलसिला बंद हो जाएगा, वही का सिलसिला बंद हो जाएगा। सिद्दीक का जिक्र तो तुम्हें मिल जाएगा, सहाबा का जिक्र मिलेगा सराहत के साथ, हजरत ज़ैद के साथ जो मामला होगा उनके नाम के साथ तुम्हें वाक़या मिल जाएगा। लेकिन बाद के जो औलियाए कराम आएंगे, जो बाद के औलियाए कराम होंगे, जो दीन के निगहबान होंगे, जो दीन की हिफाजत करेंगे, दीन मुर्दा हो जाएगा तो दीन को जिंदा करेंगे और मुहिउद्दीन का टाइटल पाएंगे। सुभान अल्लाह। उनके जब तुम मकाम मर्तबे का जिक्र करोगे तो कुछ बदबूदार होंगे जो इनकार करेंगे, वो करामत का इनकार करेंगे, वो कहेंगे कि ये झूठी फूटी बात है, यूं ही बयान कर दिया गया है, ये लोग ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। तब तुम इन आयतों को उठाकर उनके मुंह पर मार देना और कहना देख अल्लाह ने इमामुल अंबिया की उम्मत से पहले भी जो उम्मतें हुई उनमें भी वलियों को पैदा किया था और उन्हें ये ताकत अता फरमाई थी। तो जब उन औलियाए कराम को ताकत मिली थी, जो उम्मत मोहम्मदिया के वली हैं उनको ताकत क्यों नहीं दी? ये हम लोग के लिए तो आसानी हो गई हम लोग के लिए। अज़ान मिल्लत इस्लामिया और औलियाए कराम की शान बहुत आला है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत आला है।
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہی ہے جو اللہ کا ذاکر ہو. سبحان اللہ. اللہ کا ذاکر ہو. اور اللہ کا ذاکر کون ہے؟ جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہو. سبحان اللہ. جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہو. میں نے کہا نا ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. غوث پاک وہ ہیں فرماتے ہیں لو القیت سری فی بحار، مجھے تم کیا سمجھو گے اگر میں اپنا راز سمندر میں ڈال دوں، سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا پورا پانی خشک ہو کر سمندر ریت کے مانند بکھر جائے، ریت ہی ریت ہو جائے، پانی دم پانی کا کوئی نام و نشان نہ بچے اگر میں اپنا راز کس میں ڈال دوں؟ سمندر میں ڈال دوں. اور ولو القیت سے چار مصرے آپ نے فرمایا ولو القیت سری فوق جبال، اگر میں اپنا راز پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے. اس غوث پاک کا تذکرہ ہم کون بیان کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فِي نَارٍ، اگر میں اپنا راز آگ میں ڈال دوں، دھکتی آگ میں، تو بجھ جائے، ختم ہو جائے، ملیا مٹ ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں مفہوم بتا رہا ہوں وقت کی قلت کی بنیاد پر. اور فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں کسی مردے پر اپنا راز ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو کر زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. میں اپنا راز اگر ڈال دوں مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اشعار ہے، قصید غوثیہ کے اشعار ہیں، جس میں خود غوث پاک نے اپنے تعلق سے ذکر فرمایا ہے. فرمایا اللہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو خوف مت کرو، اللہ میرا رب ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ کے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور فرمایا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. کون ہے ایسا؟ کون ہے ایسا جس کا رب اسے قسم دے دے کے کھلاتا ہو پلاتا ہو؟ کوئی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہ اسٹیٹس غوث پاک کو یوں ہی نہیں مل گیا. سبحان اللہ. یوں ہی نہیں مل گیا. ادھر والے بھی زور لگا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنا آسان کام نہیں ہے. بس آپ یہ ہے کہ اپنی نسبت غوث پاک سے کیجئے. مجھے خوب اچھی طریقے سے یاد ہے ایک مرتبہ میں پھنس گیا تھا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے، یہ دیوار ہے اور اس پہ ایک لوہے کی پائپ ہے. اس پائپ پہ میں کھڑا ہوا اور اوپر جیسے یہ پائپ ہے نا، اس کے اوپر ٹین رکھی ہوئی ہے، مسجد کی ٹین. اور ہم لوگ جب پڑھتے تھے بنارس میں تو گیند اوپر چلی گئی. اوپر لائٹ کا تار اوپر، وہ بھی اوپن تار، اس میں کرنٹ بھی آ رہا تھا. میں اس پر کھڑا ہوا اور جس کو پکڑا وہ بھی لوہے کا پائپ، اور اوپر سٹ گیا میرا سر. چاروں طرف سے کرنٹ اتنا تیز کہ میں اچانک میری زبان سے نکلا یا غوث پاک المدد، اور میں نیچے اتر گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آزمودہ ہے، یہ بیکار کی باتیں نہیں ہیں. ہمیں آپ سے نذرانہ نہیں چاہیے. ہم غوث پاک ہمارے خاندان کے نہیں تھے، لیکن ہمارے خاندان کو یاد کرے تو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن غوث پاک کو یاد کریں گے تو یہاں بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی فائدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بہت اعلیٰ درجے کے امام شرانی بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب پڑھ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ بات کوٹ کیا ہے کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں، وہ ائمہ مجتہدین اپنے ماننے والے مقلدین چاہنے والوں کو نہ تو دنیا میں اکیلا چھوڑتے ہیں، نہ مرنے کے بعد، نہ قبر میں، نہ حشر میں اکیلا چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت تک رہنمائی کرتے ہیں جب تک کہ ان کا ماننے والا جنت میں نہ چلا جائے. سبحان اللہ. تو غوث پاک سبحان اللہ کیا شان ہے آپ کی. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. امام عشق و محبت نے لکھا فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع تل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، حاصل کلام یہ ہے
کہ تذکرہ کرتے رہیے، اچھوں کا ذکر کرتے رہیے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے، ادھر ادھر کی نہ سنیے۔ ہر چیز کی دلیل قرآن میں بھی ہے، حدیث مصطفیٰ میں بھی ہے، اور اس کا جواب آپ کو علماء کی کتابوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان سے جڑے رہیں، ان کے قدموں سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے، آخر بات کیا کہ ختم کر دوں اپنی گفتگو، کہ جب غوث پاک نے یہ کہا تھا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، سبحان اللہ، عام پبلک کی گردن پر نہیں، اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، سبحان اللہ۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور بریلی کی سرزمین سے تو یہ سب آواز اٹھی، ہمیں ہمارا عقیدہ درست کیا گیا۔ مفتی اعظم ہند نے کہا تھا یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سب نے سر جھکا دیا، سارے ولیوں نے جھکا دیا، جو پہلے تھے یا بعد تھے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ جو جب جہاں ہوا، بعد میں ہوا، اس نے اعتراف کیا کہ ہاں صرف گردنوں پر ہی نہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اذان کا بھی وقت قریب ہے، فاتحہ خوانی بھی ہونی ہے، اس لیے اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو ہماری ان باتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، اور عمل کی خیر و توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہمارے ایمان و عقیدے کو اللہ رب العزت اور مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام سے ہمارا رشتہ مضبوط عطا فرمائے۔ پڑھ لیجیے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ایہا المختار فینا زادنا الحب حنینا، جئتنا بالخیر دینا، یا ختام المرسلین، تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہو، یہی میری بندگی ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، فاتحہ پڑھ لیں، 5 منٹ ہے ابھی، 5 منٹ ہے، فاتحہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر حضرت دعا فرما دیں گے۔